السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہیب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد 5ویں جماعت کے نصاب میں شامل ابتدائی اردو کا 11واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے گرو نانک۔ آج ہم گرو نانک جی کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے مختصراً۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی کہ ہمارا ملک گنگا جمنی تہذیب کا نمونہ ہے۔ ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے سینکڑوں برسوں سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں۔ جیسے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ، پارسی وغیرہ۔ ہر مذہب کے رہنماؤں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے پیار، محبت، بھائی چارے اور امن کا پیغام دیا۔ بھکتی تحریک کے نام سے بھی ایک تحریک چلی تھی۔ اس کے ماننے والوں کی زندگی انسانیت کی بھلائی کے کاموں میں گزری۔ اس تحریک کے پیرو مذہبی تعلیمات کے علاوہ سماج سدھار کے کام بھی کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک بزرگ سکھ مذہب کے رہنما گرو نانک تھے۔ گرو نانک کی پیدائش 1469 میں دریائے راوی کے کنارے آباد ایک گاؤں تلونڈی میں ہوئی۔ یہ گاؤں اب پاکستان میں ہے اور لاہور کے جنوب میں واقع ہے۔ اس گاؤں کو اب ننکانہ صاحب کہتے ہیں۔ گرو نانک اس گاؤں کے ایک منم کالو چند کے بیٹے تھے۔ ان کے نام کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی، اس لیے انہیں نانکی یعنی نانا کی کہتے تھے۔ اپنی بڑی بہن کے نام پر ان کو نانک یعنی نانا کا کہنے لگے اور یہی ان کا نام پڑ گیا۔ یہ ان کے نام کی وجہ تھی۔ اب دیکھیں، بچپن ہی سے گرو نانک کی عادتیں عام بچوں سے مختلف تھیں۔ انہیں کھیل کود کا شوق نہیں تھا۔ جیب خرچ کے پیسے بھی وہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ جب ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے فارسی زبان اور حساب بہت حد تک سیکھ لیا۔ آگے پڑھائی میں ان کا جی نہیں لگا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے والد نے پہلے کھیتی باڑی اور پھر تجارت کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے کسی کام میں دلچسپی نہیں لی کیونکہ ان کا دل دنیا داری میں نہیں لگتا تھا۔ ایک دن گرو نانک کے والد نے انہیں کچھ روپے دے کر لاہور بھیجا اور کہا کہ ایسا کھرا سودا کرنا جس سے کچھ نفع ہو۔ انہوں نے بالا نام کا ایک نوکر بھی ساتھ کر دیا۔ راستے میں انہیں کچھ فقیر نظر آئے جو بہت بھوکے تھے۔ گرو نانک نے ان کو کچھ روپے دینے چاہے لیکن فقیروں نے کہا، یہ پیسے ہمارے کس کام کے؟ ہم تو بھوکے ہیں، ہم تو بھوکے ہیں، کھانا چاہیے۔ گرو نانک نے ان کے کھانے کا انتظام کیا اور سارے پیسے ان کو کھانا کھلانے میں خرچ کر دیے۔ واپس آ کر والد کے ڈر سے گھر کے باہر ہی رک گئے، لیکن والد نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور جب ان سے پوچھا کہ تجارت کی غرض سے جو روپے دیے تھے وہ کیا کیے، تو گرو نانک نے سارا واقعہ بیان کر دیا اور کہا، آپ نے کہا تھا کہ کھرا سودا کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ کھرا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ گرو نانک کے والد ان کی طرف سے بہت فکر مند رہتے تھے، اس لیے گرو نانک کے بہنوئی انہیں اپنے ساتھ کپور تھلہ لے گئے اور وہاں کے گورنر لودھی خاں کے دفتر میں ملازمت دلا دی۔ یہاں بھی ان کا دل کام میں نہیں لگا۔ یہ طور طریقے دیکھتے ہوئے ان کے والد نے سوچا کہ ان کی شادی کر دی جائے، شاید گھریلو ذمہ داریاں پڑنے پر وہ اس طرح روپیہ خرچ کرنا بند کر دیں۔ 2 بچے ہونے کے بعد وہ غریبوں کی مدد کرتے رہے، آخر کار انہوں نے گھر بار چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی۔ یہ بات ان کے دل پر نقش ہو گئی کہ دنیا اور یہاں کی ہر شے فانی ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہمیشہ باقی رہے گا، اس لیے خدا سے محبت کی جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے۔ ان کے والد نے انہیں سمجھانے کے لیے جس مسلمان گویے اور وفادار خادم مردانہ کو بھیجا وہ بھی ان کا چیلا بن گیا۔ اب گرو نانک اپنے پرانے خادموں کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کرتے کہ ذات پات کی بنا پر انسانوں کے بیچ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یہاں سے گرو نانک کی تعلیمات شروع ہوتی ہیں۔ گرو نانک نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ان کے ماننے والے مشترکہ رسوئی یعنی لنگر میں کھانا کھائیں، جہاں کوئی بھی ذات پات اور مذہب کے بھید بھاؤ کے بغیر کھا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانوں کا آپسی رشتہ محبت ہی پر قائم ہے۔ انہوں نے عورتوں کو برابری کے حقوق دینے کی بات کہی۔ جب ان کے ماننے والے جمع ہوتے تو عورتیں بھی ان کے ساتھ ہوتیں۔ رفتہ رفتہ ان کی یہ تعلیمات ایک مذہب کی شکل اختیار کر گئیں۔
جس کے ماننے والے سکھ کہلائے۔ گرو نانک نے کئی ملکوں کا سفر کیا، آخر میں کرتارپور میں آباد ہو گئے، جسے آج کل ڈیرا نانک صاحب کہتے ہیں۔ 1538 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی تعلیمات گرو گرنتھ صاحب میں جمع ہیں۔ یہی سکھوں کی مقدس کتاب ہے۔ ان کا یوم پیدائش گرو پرو کی شکل میں دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ چلیے اب ہم مشق شروع کرتے ہیں۔ ہم نے ان کی زندگی کے بارے میں مختصراً پڑھ لیا، اب دیکھتے ہیں الفاظ معنی۔ گنگا جمنا جمنی اس کا مطلب ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے ملی جلی تحریک، کسی خاص مقصد کے تحت چلائی گئی مہم یا آندولن یا موومنٹ۔ جنوب اس کا معنی ہے دکن۔ پیروکار اس کا معنی ہے ماننے والے، پیچھے چلنے والے۔ گرہستی گھر بار کے معنی میں ہے، نقش ہو جانا، اثر کرنا، دل میں بیٹھ جانا۔ اس کے بعد فانی کا معنی ہے مٹنے والا، اور قرب کا معنی ہے، فانی کا معنی مٹنے والا، قرب کا معنی نزدیکی، مشترکہ کا معنی ہوتا ہے ملی جلی، مقدس اس کا معنی ہے پاک۔ اب غور کیجئے کہ گرو نانک ہمارے ملک ہندوستان کے ایک اہم روحانی پیشوا اور سماج سدھارک تھے۔ انسان دوستی اور محبت ان کا پیغام تھا۔ انہوں نے دنیا داری چھوڑ کر خدمت خلق کا راستہ اختیار کیا تھا۔ خدمت خلق کا راستہ مطلب خلق اللہ کی مخلوق کو کہتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا انہوں نے بیڑا اٹھایا تھا۔ اب یہاں پر سوالات ہیں۔ سوال کیا ہے؟ پہلا سوال دیکھ سکتے ہیں ہم۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارا ملک کس تہذیب کا نمونہ ہے؟ ہمارا ملک گنگا جمنی تہذیب کا نمونہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال ہے، سوال نمبر 2، کہ گرو نانک کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی؟ تو گرو نانک کی پیدائش 1469 میں دریائے راوی کے کنارے آباد ایک گاؤں تلونڈی میں ہوئی تھی۔ یہ جب آپ شروع کریں گے سبق تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا پیراگراف شروع ہوگا تو اس میں پہلی لائن میں اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے کہ گرو نانک کا دل کام میں کیوں نہیں لگتا تھا؟ گرو نانک کا دل کام میں کیوں نہیں لگتا تھا؟ ان کا یعنی گرو نانک کا دل کام میں اس لیے نہیں لگتا کیونکہ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ یہ دنیا کیا ہے، فانی ہے، اور ایک دن سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ گرو نانک کی تعلیمات کیا ہیں؟ گرو نانک کی تعلیمات یہ کچھ کئی چیزیں ہیں جنہیں آپ آسانی سے اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، اور یہ ہم دیکھ لیں آخری پیراگراف میں سے پہلے ان کی تعلیمات دی ہوئی ہیں۔ یہ یہاں سے گرو نانک اپنے پرانے خادموں کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کرتے کہ ذات پات کی بنا پر انسانوں کے بیچ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ گرو نانک نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ان کے ماننے والے مشترکہ رسوئی یعنی لنگر میں کھانا کھائیں، جہاں کوئی بھی ذات پات اور مذہب کے بھید بھاؤ کے بغیر کھا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانوں کا آپسی رشتہ محبت ہی پر قائم ہے۔ انہوں نے عورتوں کو برابری کے حقوق دینے کی بات کہی۔ یہ یہاں تک آپ لکھ سکتے ہیں، تو یہ اس کا جواب ہو جائے گا کہ گرو نانک کی تعلیمات کیا ہیں۔ گرو نانک آخر میں کہاں آباد ہوئے؟ ان کے جو آخری پڑاؤ تھا وہ کہاں تھا؟ آخری وقت میں وہ کس جگہ پر جا کر کے آباد ہوئے؟ تو وہ آخر میں کرتارپور میں آباد ہو گئے، جسے آج کل ڈیرا نانک صاحب کہتے ہیں، اور 1538 میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد گرو نانک کی تعلیمات کیا ہیں؟ اور یہ نمبر 5 چھوٹ گیا تھا، یہ کہ گرو نانک کی تعلیمات کس کتاب میں جمع کی گئی ہیں؟ تو ان کی تعلیمات جو ہیں وہ گرو گرنتھ صاحب نام کی کتاب ہے، اس میں جمع کی گئی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خالی جگہیں جو اس میں دی ہوئی ہیں ان کو کس طریقے سے پر کرنا ہے۔ ہمارا ملک گنگا جمنی تہذیب، بھکتی تحریک کے نام سے بھی ایک تحریک چلی تھی۔ گرو نانک کے والد ان کی طرف سے بہت فکر مند رہتے تھے۔ انہوں نے گھر بار چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی۔ گرو نانک نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ان کے ماننے والے لنگر میں کھانا کھائیں۔ اس طرح سے آپ اسے مکمل کر سکتے ہیں۔ ان لفظوں کے متضاد لکھیے۔ محبت کا مطلب کا جو متضاد ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نفرت۔ امن اس کا ہوگا فساد۔ جنوب اس کا ہوگا شمال۔ کھرا کھوٹا۔ نفع نقصان۔ آباد برباد۔ انسان حیوان۔ شروع ختم۔ تو یہ ہے۔
اس کے بعد نیچے دیے ہوئے جملوں کو پڑھیے اور ان میں سے اسم اور ضمیر تلاش کر کے خالی جگہوں میں لکھیے۔ اسم کی تعریف آپ جانتے ہی ہیں، بار بار اس کو دہرایا گیا ہے کہ کسی بھی انسان، جگہ یا چیز کا جو نام ہوتا ہے اسے اسم کہا جاتا ہے، اور اسم کی جگہ جو لفظ استعمال ہو انہیں ہم ضمیر کہتے ہیں۔ تو آپ کچھ مثالیں دیکھ لیں اس میں، اس کے بعد آپ خود مکمل کر سکتے ہیں اس کو۔ گرو نانک یہ ایک انسان کا نام، تو یہ جو لفظ ہو گیا وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ ایسے ہی پیدائش تلونڈی گاؤں میں پیدا ہوئی، اس گاؤں، اب یہ اس جو ہے نا وہ کس کی جگہ استعمال ہوا ہے؟ ایک نام ہے تلونڈی، تلونڈی، تو تلونڈی کی جگہ یہاں اس کا استعمال کیا گیا، اور اسم کی جگہ جو لفظ استعمال ہو اسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ تو اسے لکھ سکتے ہیں، اس گاؤں کو اب ننکانہ صاحب کہتے ہیں، تو یہ ایک گاؤں کا نام پڑ گیا، تو اس لیے ننکانہ صاحب کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ بڑی بہن کے نام پر ان کو نانک کہنے لگے، نانک بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ اب یہاں ایک لفظ دیکھ لیں، یہ جو ان لکھا ہوا ہے، نانک یہ اسم ہوگا، اور جو ان ہے وہ کیا ہوگا؟ ضمیر ہوگا۔ انہیں کھیل کود کا شوق نہیں تھا، تو انہیں جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ضمیر۔ جیب خرچ کے پیسے بھی وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے، وہ یہ کیا ہے؟ اسم، ضمیر ہے۔ وہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ ان کا دل، یہ جو ان ہے نا یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ اور اس کے بعد دل ہے، اور کیا بولتے ہیں، جیب، یہ سب کیا ہے؟ اس میں شمار کیے جائیں گے۔ تو امید ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو، اور اس کے بعد ہم اگلی مشق دیکھتے ہیں۔ صحیح بیان کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ ہمارے ملک میں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے رہتے آئے ہیں، بالکل صحیح۔ گرو نانک کی پیدائش کسان کے گھر میں ہوئی تھی، بالکل صحیح۔ گرو نانک کو جو پیسے ملتے تھے انہیں اپنی ذات پر خرچ کر دیتے تھے، بالکل غلط۔ اس کے بعد ہم دیکھیں نمبر 4، گرو نانک کا دل دنیا داری میں نہیں لگتا تھا، صحیح بات ہے، ان کا دل دنیا داری میں نہیں لگتا تھا۔ گرو نانک آخری وقت میں تلونڈی گاؤں آئے تھے، نہیں، غلط، یہاں تو ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ننکانہ صاحب دہلی کے پاس واقع ہے، یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں سبق میں ایک لفظ آیا ہے فکر مند، یہ فکر اور مند سے مل کر بنا ہے، مطلب دو لفظ ہیں، ایک فکر اور ایک مند، دیکھ لیں ہم، فکر اور مند سے مل کر بنا ہے۔ آپ بھی مند لگا کر 5 الفاظ خالی جگہوں میں لکھیے، جیسے دولت مند، ضرورت مند، اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں، عقل مند، ہوش مند، اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں، اور تجارت مند، اس طریقے سے آپ یہاں پر مکمل کر سکتے ہیں۔ ضرورت مند ہو یہاں لکھ لیں ایک، اور اس کے بعد ضرورت مند، اس میں آپ لکھ سکتے ہیں، 5واں آپشن جو ہے اس میں آپ یہاں لکھ سکتے ہیں عقیدت مند۔ اب اس کے بعد دیکھیں نیچے دیے ہوئے لفظوں کو صحیح خانوں میں لکھیے، صحیح خانے۔ واحد اور جمع، واحد اور جمع بھی جانتے ہیں، واحد جو ایک چیز کو بتانے کے لیے آئے، ایک جگہ، ایک چیز، ایک انسان کو بتانے کے لیے آئے، اور جمع جو ایک سے زیادہ کو بتائے۔ اب سفر یہ واحد ہے، انتظامات یہ جمع ہو جائے گی، تحریکات جمع، حقوق جمع، خادم واحد، واقعہ واحد، تعلیم واحد، عادت واحد، ذمہ داریاں، بچوں، دفتر یہ واحد میں ہو جائے گا، مذاہب جمع، فقراء جمع۔ تو اس طرح سے آپ اسے مکمل کر سکتے ہیں، آسان ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلی مشق، عملی کام۔ گرو نانک کے بارے میں 5 جملے لکھیے، تو آپ 5 جملے لکھ سکتے ہیں، جو ابھی ہم نے سبق پڑھا اسی میں سے آپ 5 جملے لکھ سکتے ہیں۔ اب نیچے بلند آواز سے پڑھیے اور خوش خط لکھیے، یہ الفاظ ہیں، ننکانہ، واقع، ضرورت مند، سلسلہ، مقدس۔ تو آپ یہ الفاظ یہاں لکھ کر مشق کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔